بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شاہسوار یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کی خبر آپ یقیناً سن چکے ہوں گے۔ افسوسناک خبر جو تھی، اور اس کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ بھی چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس حادثے کی تھوڑی سی تفصیل رکھیں گے کہ وہ حادثہ کس طرح پیش آیا، اور اس کے بعد کچھ حیران کن جو انکشافات ترک میڈیا نے کیے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں پہلے ہم بات کرتے ہیں حادثے کی کہ حادثہ کس طرح رونما ہوا۔ ایرانی صدر جو تھے وہ آذربائیجان کے سرحد کے قریب ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے واپسی کے لیے اڑان بھری تبریز واپس آنے کے لیے، تو اس وقت موسم بالکل صاف تھا، مگر پرواز کے تھوڑی ہی دیر بعد آسمان پر بادل آئے، اور جو پریزیڈنشل کانوائے تھا وہ 3 ہیلی کاپٹرز پر مشتمل تھا، اور اس کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ پائلٹ تھا جو صدر کا ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا۔ بادل نظر آنے کے بعد جو لیڈ کر رہے تھے پائلٹ، انہوں نے باقی 2 جو ہیلی کاپٹرز تھے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی جو اونچائی ہے مزید بلند کر لیں تاکہ بادل سے وہ محفوظ رہیں اور کافی اوپر رہیں۔ جب بادلوں کے اوپر دونوں ہیلی کاپٹرز کو اڑتے ہوئے 30 سیکنڈ گزر گئے تو ان میں سے ایک پائلٹ نے یہ نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہے، تو انہوں نے اس وقت اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیلی کاپٹر کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ وہ نیچے بھی نہیں آ سکتے تھے کہ وہ نیچے بادل تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس طرح دونوں ہیلی کاپٹرز نے اپنی پرواز جاری رکھی، اور ایک قریب جو تانبے کی کان تھی وہاں پہ انہوں نے لینڈنگ کی۔ لینڈنگ کرنے کے بعد انہوں نے صدر کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ابراہیم رئیسی کو، اور اس طرح وزیر خارجہ بھی اس میں سوار تھے ایران کے، ان کو بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر پائلٹ کو بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو صدر کے حفاظتی جو گارڈ ہیں ان کے جو سربراہ تھے ان کو بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جو آخری کوشش تھی اس میں پھر جو تبریز کے پیش امام تھے آل ہاشم، انہوں نے ان کی کال ریسیو کی، تو اس وقت ان کی آواز کوئی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور لیکن انہوں نے یہ اطلاع دی کہ جو ہیلی کاپٹر ہے صدر کا وہ وادی میں گر کر ایک حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ باقی تمام افراد جو تھے ہیلی کاپٹر میں سوار جو تھے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے، اور جو پیش امام تھے تبریز کے آل ہاشم، ان کی کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ جو واقعہ تھے جس طرح حادثہ پیش آیا، اس پہ اب جو مختلف انالیسس سامنے آئے ہیں ان میں کچھ بہت ہی حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ ہم اب آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ بیل 212 ہیلی کاپٹر تھا، یہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر تھا اور تقریباً 30 برس پرانا تھا، اور چونکہ امریکہ نے ایران پہ مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تو اس لیے اس کے جو اسپیئر پارٹس وغیرہ تھے وہ بھی ایران کو نہیں مل رہے تھے۔ اب جہاں جو اہم بات یہ ہے کہ جو صدر ہیں ایرانی صدر، وہ جب بھی کہیں کسی دورے کے لیے جاتے تھے تو وہ روسی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر میں انہوں نے سفر کیا، اور جو بہت ہی پرانا ہیلی کاپٹر تھا۔ اس میں جو ایک نئی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ جو صدر کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہوتا ہے وہ پاسداران انقلاب کا کوئی اہلکار ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ایرانی آرمی سے پائلٹ کا انتخاب کیا گیا۔ تیسری جو اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری وقت پہ مسافروں کی ترتیب تبدیل کی گئی وہ بھی بڑی حیران کن ہے۔ جو ایرانی وزیر خارجہ تھے اور اس طرح جو تبریز کے گورنر تھے اور جو پیش امام تھے تبریز کے، ان تینوں نے ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا، لیکن آخری وقت پہ ان کو صدر کے ساتھ سوار کروایا گیا، اور وہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ اس واقعے میں ایک اور بڑی اہم بات جو سامنے آئی ہے، یہ بتایا گیا پہلے کہ جو صدر کا ہیلی کاپٹر تھا اس میں GPS سسٹم بھی تھا اور ٹرانسپونڈرز بھی تھے،
لیکن جب جو ترک ڈرون تھے جو سرچ کر رہے تھے حادثے کے بعد ملبے کو، تو ان کے مطابق جی پی ایس سسٹم نے کام نہیں کیا، نہ ہی کوئی ٹرانسپونڈرز کام کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا یا تو اس ہیلی کاپٹر میں یہ سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں تھے، اگر موجود تھے تو ان کو بند کیا گیا تھا، یا وہ کسی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات تھی کہ اتنی بڑی شخصیت جب وہ ٹریول کر رہی ہے تو وہ اس کے جو طیارہ ہے یا ہیلی کاپٹر ہے اس میں یہ سسٹم کام نہ کر رہا ہو۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات ایرانی جو حکام ہیں ان سے مانگے جا رہے ہیں، لیکن ایرانی حکام نے کسی بھی سازش کے عنصر کو جو ہے وہ رد کیا ہے، اور حادثے کی جو ذمہ داری ہے وہ تکنیکی خرابی کو بتایا ہے۔ ناظرین، اسی طرح خبروں سے آگے کی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ہمیں سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔